السلام علیکم بچوں. آج ہم غصے کے حوالے سے بہت پیاری حدیث سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو مخالف کو میدان میں پچھاڑ دے یعنی ہرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. پیارے بچوں، جب ہم پہلوان کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک طاقتور بڑا سا ورزش کرنے والا آدمی آتا ہے جو کشتی لڑتا ہے، وزن اٹھاتا ہے اور سب کو ہرا دیتا ہے. جیسے کوئی پہلوان میدان میں کسی کو گرا دیتا ہے تو سب اس کی زور کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پر گرا دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے. یہی اصل طاقت ہے. غصے پر قابو کیوں ضروری ہے؟ جب کوئی ہمیں برا بولتا ہے، ہماری چیز توڑ دیتا ہے یا ہمیں تکلیف دیتا ہے تو فطری طور پر ہمیں بہت غصہ آتا ہے. لیکن اگر ہم اس وقت چپ رہیں، بدلہ نہ لیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں تو ہم اللہ کے نزدیک اصل پہلوان ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کر لینا چاہیے، کچھ دیر کے لیے خاموش رہنا چاہیے اور جگہ بدل لینی چاہیے. یہ سب طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تاکہ ہم غصے پر قابو پا سکیں. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کا بھائی آپ کی پسندیدہ گاڑی توڑ دیتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، لیکن اگر آپ چیخنے کے بجائے اندر جا کر وضو کر لیں اور صبر کریں تو سمجھ لیں کہ اللہ کے یہاں آپ نے اپنی جگہ بنا لی، کیونکہ نفس کو قابو میں رکھنا پہلوانی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اپنا عذاب دور کر دیتا ہے. جو زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ اس کی غلطیاں چھپا لیتا ہے، اور جو غصے میں بھی گناہ نہ کرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی طاقت عطا فرما، ہمیں ایسا پہلوان بنا جو تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت پر عمل کرے. آمین.